بسم اللہ الرحمن الرحیم. ویلو کو سپورٹ کیجیے گا, چینل کو سبسکرائب کیجیے گا. کچھ اہم خبریں. ایک تو عمران خان صاحب کے خلاف تمام جو پلانس تھے وہ ناکام ہو گئے اور بری طرح ناکام ہو گئے. اس کے علاوہ شو ہے یا پھر ایک سیاسی اکھاڑا, اس پر بھی تھوڑی سی گفتگو کریں گے. اس سے پہلے آ جاتے ہیں ایک بہت بڑے دہشت گردی کے واقعات پہ, یعنی کہ پاکستان میں اگر دہشت گردی کی لہر پھر سے چل پڑی ہے, یہ کہنا کچھ غلط نہیں ہوگا. کچھ ایسے ہی ثانیہ آج دیکھنے میں آئے ایک ساتھ بیک وقت. 3 ثانیہ دیکھنے میں آئے, ایک تو مستونگ میں, دوسرا زوب میں, اور اس کے علاوہ ہنگو میں. جو سب سے بڑا واقعہ تھا وہ مستونگ میں تھا. اس کے علاوہ جو ہنگو میں جو واقعہ تھا وہ کوئی چھوٹا واقعہ نہیں تھا, وہ بھی ایک بڑا ہو سکتا تھا, لیکن کہتے ہیں نا اللہ نے بچا لیا. وہ بھی بڑا واقعہ نہیں ہوا پر ہوا. واقعہ تو واقعات ہوتے ہیں. ثانیہ تو سب سے پہلے آتے ہیں زوب پہ. تو زوب میں دہشت گردوں کا سیکیورٹی فورسز پر حملہ, جس میں 4 جوان شہید اور 3 دہشت گرد مارے گئے. 4 جوان جو شہید ہوئے ہیں ان میں حوالدار ستار, لانس نائک شیر اعظم, لانس نائک عدنان, سپاہی ندیم شہید. یہ 4 افراد تھے. اس کے علاوہ جو تھے مستونگ میں جو پیش آیا, وہ مستونگ میں یہ تھا کہ 100 سے زائد زخمی. وہ ایک 12 ربیع الاول کا جلوس تھا جس میں یہ دھماکہ پیش آیا, اور یہ بہت بڑا ثانیہ ہے. اس میں 100 سے زائد افراد جس میں شہید ہیں اور 50 سے زائد ہلاک ہو چکے ہیں, یعنی کہ جاں بحق ہو چکے ہیں. اس حملے میں ایک ڈی ایس پی بھی ہیں جو کہ شہید ہو چکے ہیں. ان ڈی ایس پی نے اپنی بہادری سے حملہ آور کو روکنے کی کوشش کی پر وہ ناکام رہے, لیکن انہوں نے کوشش کی, لیکن یہ حملہ نہیں رک سکا اور وہ حملہ آور نے خود کو بلاسٹ کر لیا, جس کے نتیجے میں 50 افراد شہید ہو چکے ہیں, اور جو زخمی ہیں ان کی بھی حالت تشویشناک بتائی جا رہی ہے. اس میں بھی یقیناً اب اور کیجولیٹیز ہوں گی, اللہ نہ کرے ایسا ہو, لیکن جو ان کی حالت تھی اس کے حساب سے ضرور ہوگا کیونکہ تشویشناک حالت ہے. اس تمام جو صورتحال ہے, یہ ایک 12 ربیع الاول کا جلوس تھا, اس دوران یہ پیش آیا ہے. اب آ جاتے ہیں ہنگو میں. ہنگو میں نماز جمعہ, جمعہ کا دن تھا. نماز جمعہ کے دوران 2 دھماکے ہوئے. ایک تو مسجد کے اندر ہوا ہے اور ایک مسجد کے باہر ہوا ہے. وہاں کے ڈی سی کا کیا کہنا ہے, ان کا ایک ویڈیو پیغام ہے وہ آپ کے ساتھ شیئر کروں گا. سب سے پہلے میں آپ کو یہ بتا دوں کہ دھماکہ جو ہے مسجد کی حدود میں پیش آیا, تو اس کے اندر اتنی کیجولیٹیز پیش نہیں آئی کیونکہ تمام نمازی جو باہر نکل چکے تھے. اس سے یہ البتہ یہ ضرور ہے کہ مسجد پوری طرح شہید ہو چکی ہے, اور جس میں 5 افراد شہید ہیں اور 12 افراد زخمی بتائے جا رہے ہیں. اب ان کے وہاں کے ڈی سی کا کیا کہنا ہے, ذرا یہ ملاحظہ کر لیں. آج دعاباد تھانے کے مسجد میں نماز کے دوران 2 سوسائڈ بلاسٹ ہو گئے ہیں. خوش قسمتی سے ایک بلاسٹ چونکہ گیٹ پہ ہوا تو اس کی وجہ سے نمازی باہر چلے گئے, جس کی وجہ سے ہمارے کیجوالٹیز کم ہو گئے. ابھی ہماری 3 شہادتیں ہیں اور 12 زخمی ہیں. ہمارے ریسکیو آپریشن جاری ہیں. ریسکیو کا عملہ اور ایمبولینسز ٹائم پہ پہنچ گئے تھے. ہم نے ڈسٹرکٹ کے سارے اسپتالوں میں ایمرجنسی نافذ کر دی ہے اور زخمیوں کو بر وقت بھی امداد دی جا رہی ہے. جی, تو ڈی سی صاحب کا اپنے ویڈیو پیغام سنا, اس میں تمام انہوں نے تفصیلات آپ کے ساتھ شیئر کر دی. اس کے علاوہ ایک چیز اور کہ جی جو تمام دہشت گردی کے واقعات ہیں, اب ہم نے ماضی میں دیکھا ہے کہ جب کچھ چیزیں اچھی ہوئی ہیں تو اس کا کریڈٹ سب نے لیا ہے. سب نے, چاہے وہ ریاستی ادارے ہوں یا پھر سیاسی جماعتیں ہوں. اب جو یہ افسوسناک واقعہ پیش آیا ہے, اب اس کی ناکامی کا ذمہ دار کون, وہ کون اپنے اوپر لے گا کہ بھائی اس کی ناکامی کا ذمہ ہم پر ہے. کسی نہ کسی کو تو لینا پڑے گا, چاہے وہ سیاستدان ہوں یا پھر ہمارے سیکیورٹی فورسز ادارے. اب دیکھتے ہیں کہ ان میں سے کون لے گا. لیکن اس میں ایک چیز تو کنفرم ہو گئی ہے کہ اس میں را ملوث ہے, اور انہوں نے اپنی ذمہ داری قبول کر لی. اب انہوں نے تو اپنی ذمہ داری قبول کر لی کہ اس دہشت گردی کے پیچھے ہم تھے. اب یہ دیکھنا ہے کہ ہم اپنی ذمہ داری کب قبول کرتے ہیں کہ اس ناکامی کے پیچھے ہم تھے. یہ دیکھنا ہوگا کہ اور اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ سیکیورٹی فورسز نے بڑی قربانیاں دی ہیں اور آپریشن اب تک جاری ہیں. اگر آپ کو یاد ہو تو میں ایک چیز بریکٹ میں پہلے یہ کہہ دوں کہ میرے نزدیک یہ جو ناکامی ہے اس میں سیاستدان بھی ہیں, اس میں سیکیورٹی فورسز بھی ہیں. سیاستدان یوں ہیں کیونکہ ہم نے ملک میں استحکام پیدا نہیں کر پا رہے, اور دوسری چیز یہ کہ جمہوریت بھی خطرے میں. اب اگر الیکشن ہو جاتے ٹائم پر اور ایک پراپر حکومت آ جاتی تو یقیناً ایک مثبت فیصلے ہو رہے ہوتے اور بڑے فیصلے ہو رہے ہوتے. اور ایون کہ اگر ہم تھوڑا سا ماضی میں چلے جائیں, جب نواز شریف صاحب کی حکومت تھی 2013 کی بات کر رہا ہوں, اس میں ایک بڑا مضبوط فیصلہ کر لیا گیا تھا. کیا فیصلہ تھا, وہ ضرب عضب کا, کہ بھائی آپریشن رد الفساد اور ضرب عضب اسے پھر کنٹینیو رکھا گیا تھا. تو اسی طرح سے ان بڑے فیصلوں کی ضرورت تھی. اب چونکہ ہمارے یہاں بڑے فیصلے نہیں ہو پا رہے, کیونکہ ایک الیکٹڈ گورنمنٹ نہیں ہے, نگراں سیٹ اپ ہے. اب اس کا کریڈٹ کس کو دیا جائے, لیکن اب اس کا کریڈٹ کس کو دیا جائے, اب اس دہشت گردی کا کریڈٹ میرے نزدیک ان کو دیا جائے جنہوں نے آئین کی خلاف ورزی کی ہے, جنہوں نے آئین توڑا ہے. اس میں کچھ سیاسی جماعتیں بھی ہیں اور کچھ ہمارے اہم شخصیات بھی ہیں.
اب دیکھتے ہیں کہ اس پر کارروائی ہوگی یا نہیں ہوگی، یہ تو ایک الگ بحث ہے، لیکن اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ سیکیورٹی فورسز نے بے تحاشا قربانیاں دی ہیں، ایون کہ آج تک وہ آپریشنز کر رہے ہیں، اور یہ ضرب عضب اور رد الفسادی جو لوگ سمجھ رہے ہیں کہ ختم ہو گیا، ختم کبھی بھی نہیں ہوا، یہ اب بھی خاموشی سے جگہ جگہ پر جاری ہے۔ وہ الگ بات ہے کہ ہمیں جو بڑے میجر آپریشنز تھے نا، جیسے کہ نو گو ایریاز تھے، وہ ٹوٹلی ختم ہو گئے، تو وہ چیز ہائی لائٹ ہو جاتی تھی کہ دیکھیں آپریشن میں آج اتنی کامیابی، آج اتنی کامیابی، لیکن جو چھوٹی موٹی چیزیں ہیں نا وہ ہائی لائٹ نہیں ہوتی ہیں اور اس کی ضرورت نہیں بنتی نہیں ہے، وہ یوں نہیں بنتی کیونکہ اب وہ چھوٹی چھوٹی جو ہوتی ہیں نا، چھوٹی چھوٹی چالاکیاں، اس کو اڑا دو، اس کو اٹھا دو، یہ اغوا کار یعنی کہ چندی چور، تو اب ان کے خلاف جو ہو رہا ہے تو وہ اتنی ہائی لائٹ نہیں ہوتی، لیکن قربانیاں اب بھی جاری ہیں۔ تو میرے نزدیک تو اس میں دونوں کی طرف سے، تو میرے نزدیک تو سیکیورٹی فورسز کی بھی ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ اپنی ذمہ داری قبول کریں کہ ہاں یہ سیکیورٹی لیپس ہے، اور سیاستدانوں کی بھی بنتی ہے کہ ہاں ہم ملک میں عدم استحکام پیدا نہ کر سکے، دونوں کو قبول کرنے چاہیے۔ خیر یہ تو ایک بات ہوگی، اس کے علاوہ تیزی سے آگے کی طرف چلتے ہیں۔ عمران خان صاحب نے چھا گئے، یعنی کہ قیدی نمبر 804 سے 936 بن گئے، اور انہوں نے مقبولیت کے اور ریکارڈ قائم کر دیے۔ ابھی جو گیلپ سروے ہے یہ بڑے ہی کوئی تشویشناک گیلپ سروے ہے میرے لیے نہیں، یہ تمام ان شخص کے لیے ہے جنہوں نے آئین توڑا۔ آئین کس لیے توڑا تھا؟ کہ وہ ایک مقبول جماعت ہے، کہیں وہ دوبارہ نہ آ جائے۔ اب ان کی یہ جتنے بھی کیا دھرا تھا نا، سب ملیا میٹ ہو گیا۔ وہ ملیا میٹ میں نے نہیں کیا ہے، نہ آپ نے کیا ہے، وہ ملیا میٹ عوام نے کیا ہے، جس کا پول کھولا ہے ایک گیلپ سروے نے۔ وہ پول کیا کہتا ہے وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کر دیتا ہوں۔ عمران خان سب سے مقبول ترین لیڈرشپ قرار، یہ ہے گیلپ سروے میں، تحریک انصاف چاروں صوبوں میں پہلے نمبر پر ہے۔ آپ کس جماعت کو ووٹ دیں گے کہ جواب میں سروے میں پنجاب میں 41% پی ٹی آئی، 28% نون لیگ، 4% پیپلز پارٹی، جبکہ 6% ٹی ایل پی اور دیگر جماعتیں۔ سندھ میں 36% کا کہنا تھا کہ وہ پی ٹی آئی کو ووٹ دیں گے، 35% پیپلز پارٹی، 3% نون لیگ، 2% ایم کیو ایم اور دیگر جماعتیں۔ خیبر پختونخوا میں 69% نے کہا کہ وہ پی ٹی آئی کو ووٹ دیں گے، 12% نون لیگ، جبکہ 2% پیپلز پارٹی کو۔ بلوچستان میں 36% نے کہا کہ وہ تحریک انصاف کو ووٹ دیں گے، 18% نے کہا کہ وہ پیپلز پارٹی کو ووٹ دیں گے، جبکہ اے این پی اور نون لیگ کے لیے 11% عوام نے آمادگی ظاہر کی۔ تو یہ تھا عمران خان صاحب کی جماعت کے بقول جماعت کے، کہ انہوں نے کسی بھی صوبے میں کہیں ایسا نہیں ہے کہ وہ دوسرے پوزیشن پر ہیں، تیسرے پوزیشن پر، وہ ہر صوبے میں ایک طرح سے لیڈ کر رہے ہیں۔ اب یہ وہی شخص لیڈ کر رہا ہے جسے دیوار سے لگانے کی بھرپور کوشش کی گئی، ہم نے دیکھا، اور اب بھی کوشش کی جا رہی ہے کہ کسی طرح سے وہ نہ آ جائے۔ یہی تو وہ وجہ تھی، اور یہی تو وہ چیز تھی جس کی وجہ سے الیکشن آگے بار بار ڈیلے کیا جا رہا تھا۔ یہی تو وہ وجہ تھی جس کی وجہ سے آئین توڑا جا رہا تھا۔ یہی تو وہ وجہ تھی جس کی وجہ سے ایک دن میں یعنی کہ 24 سے 48 گھنٹے کے دوران آپ نے 53 بل پاس کروائے۔ یہی تو وہ وجہ تھی جس کی وجہ سے نواز شریف صاحب واپسی نہیں آ پا رہے تھے۔ یہی تو وہ وجہ تھی جس کی وجہ سے نگراں سیٹ اپ کا ٹینیور بڑھا دیا گیا۔ یہی تو وہ وجہ تھی جس کی وجہ سے ان سب کو اپنی اپنی سیاسی موت نظر آ رہی تھی۔ تو یہ گیلپ سروے نے تو پول کھول دیا، یہ سب کے سامنے ہی میں نے آپ کے سامنے شیئر بھی کر دیے۔ اب آ جاتے ہیں پولیٹیکل لیڈرز کے اوپر کہ آپ کے لحاظ میں، یعنی کہ ایک سوال تھا کہ کون سا سب سے مقبول ترین لیڈر ہے۔ اب اس میں بھی ایک بڑے کمال کی چیز آئی ہے، اس میں بھی جو قیدی ہمارے ہیں عمران خان صاحب وہ چھا گئے ہیں۔ ان کو عمران خان صاحب کو 60% ووٹ ملا ہے، جبکہ سعد رضوی 38%، پرویز الہی صاحب نے اس میں کمال کیا، وہ بھی 38% کے ساتھ اس چارٹ میں شامل ہو گئے ہیں۔ یعنی کہ اس سے پہلے کہ اگر ہم چارٹس دیکھتے تھے اس میں پرویز الہی اور سعد رضوی کا نام دور دور تک نہیں ہوتا تھا، لیکن اس بار ان دونوں کے نام موجود ہیں۔ سعد رضوی 38% اور پرویز الہی بھی 38% کے ساتھ ہیں، جبکہ شاہ محمود قریشی 37%، نواز شریف 36%، شہباز شریف 35%، مریم نواز صاحبہ 30%، شاہد خاقان عباسی 28%، جہانگیر ترین 26%، مولانا فضل الرحمان 25%، مفتاح اسماعیل 20%، الطاف حسین 19%، ایمل ولی 18%، مصطفیٰ نواز کھوکر 17%، اسد عمر 9% اور خالد مقبول صدیقی 9%۔ اب اس میں کچھ نام ایسے ہیں جیسے شاہد خاقان عباسی، مفتاح اسماعیل، مصطفیٰ نواز کھوکر، اب آپ مفتاح اسماعیل بھی ہیں، اور اب آپ یہ بولیں گے کہ ان کو تو شاید پارٹی نے شو کاز دے دیا، تو یاد رکھیے گا کہ انہیں بھلے شو کاز دیے گا، کوئی ایک نئی پارٹی بننے جا رہی ہے جس میں آپ کو یہ تینوں نظر آئیں گے۔ ابھی تک مذاکرات جاری ہیں، مذاکرات جیسے ہی فائنل ہو جائیں اور کامیاب ہو جائیں گے تو آپ کو ایک اور، جس طرح آئی پی پی پارٹی آپ کو نظر آئی تھی، اسی طرح آپ کو ایک اور پارٹی نظر آئے گی جس کے سربراہ غالباً شاہد خاقان عباسی صاحب ہوں گے، اگر تو وہ نون لیگ چھوڑ دیتے ہیں اور وہ فیصلہ کر لیتے ہیں، کیونکہ مصطفیٰ نواز کھوکر صاحب نے اس چیز کا اشارہ دے دیا اور کئی بار اشارہ دیا، اور انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ ہم
شاہد خاقان عباسی کو منانے کی کوششیں کر رہے ہیں. اب دیکھنا یہ ہے کہ شاہد خاقان عباسی صاحب مانتے ہیں یا نہیں مانتے. یاد رہے اس میں ایک نام اور مسنگ ہے اور وہ ہے چودھری نثار صاحب. چودھری نثار وہی ہیں جو سابق وزیر داخلہ رہے پاکستان کے نون لیگ کی حکومت میں. اب تک اس چارٹ میں وہ بھی نہیں ہے. اور کیا ان سے مذاکرات ہو رہے ہیں یا نہیں ہو رہے؟ ہاں انہوں نے نون لیگ ضرور چھوڑ دی. یہ کہا جا رہا تھا کہ وہ پی ٹی آئی میں شمولیت اختیار کر لیں گے. عمران خان صاحب نے انہیں آفر بھی دی تھی کہ آپ ہماری پارٹی میں آ جائیں, لیکن انہوں نے کہا نہیں, میں آزاد حیثیت سے لڑوں گا. اب انہوں نے جو نہ کہا تھا اس کی وجہ یہ ہے کہ انہوں نے یہ کہا تھا کہ میں نواز شریف صاحب کو نہیں چھوڑ سکتا, مسلم لیگ نون میری جماعت ہے. اب جب انہوں نے کنارہ کشی کی, لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ان کی اب بھی پسندیدہ جو جماعت ہے وہ نون لیگ ہے. اس میں یہ کوئی دو رائے نہیں ہے. ہاں عمران خان صاحب ان کے ذاتی حیثیت میں دوست تھے, دوست ہیں اور دوست رہیں گے. اب دیکھنا ہے کہ آنے والے دنوں میں چودھری نثار صاحب کے بارے میں کیا بڑی خبر آتی ہے. اب آخر میں جو میں نے بات کی تھی آپ سے وہ شیئر کر دوں کہ یہ شو ہے یا سیاسی اکھاڑا, یعنی کہ ایکسپریس نیوز پر ایک شو آتا ہے کل تک جاوید چودھری کے ساتھ. پہلے تو اس شو میں فردوس آپا نے مندو کھیل صاحب کے ساتھ جھڑپ ہو گئی تھی اور انہیں منہ پہ دے گھما دیا تھا. اب اسی کی طرح شیر افضل, یہ کوئی گزشتہ 2-3 روز پہلے شیر افضل اور عفنان اللہ میں جھڑپ ہوئی ہے اور شیر افضل صاحب نے انہیں آن دی کیمرہ بھڑکا دیا. اب یہ اس شو کی خاصیت کیا ہے کہ یہ ایک شو ہے, پولیٹیکل شو ہے یا پھر ایک سیاسی اکھاڑا ہے. میں نے ہمیشہ ایک چیز تو اس میں نوٹ کی ہے, ایسے ہی ان کو جاوید چودھری صاحب ایک بہت بڑے کالم نگار ہیں, اس میں کوئی شک نہیں ہے, لیکن اس چیز میں بھی کوئی شک نہیں ہے کہ ان کا جو ٹینٹ ہے نا وہ ایک ہی طرف ہے. ٹینٹ یعنی کہ ان کا جھکاؤ وہ ایک ہی طرف ہے اور وہ ہے پی ڈی ایم. پی ڈی ایم تو میں نہیں بولوں گا کہ اس میں کافی جماعتیں ہیں, نون لیگ بولوں گا کہ وہ نون لیگ کی طرف زیادہ ہے. اسی طرح سے جب یہ ویڈیو ریلیز ہوتی ہے کہ یہ جب سیاسی اکھاڑے والی عفنان اللہ اور شیر افضل کی جو لڑائی کی, اس میں بھی جب ان کا ایک ویڈیو ویلاگ آتا ہے, ایک پیغام آتا ہے, تو اس میں وہ یہ نہیں, اس کی مذمت نہیں کرتے, الٹا وہ یہ کہتے ہیں کہ میں تو چاہتا تھا یہ ریلیز نہ ہو. بالکل وہ یہ چاہتے تھے کہ یہ فوٹیج ریلیز نہ ہو, لیکن ریلیز ہو گئی, یہ اس میں کوئی شک نہیں ہے. دوسری بات یہ کہ انہوں نے کہا کہ عفنان اللہ نے اسے لٹا دیا اور پھر لڑنے لگے. تو اس کو جب یہ کچھ کہیں نا جاوید چودھری صاحب, تو اس کو آپ ہمیشہ اپوزٹ لیجیے گا, کیونکہ ہمیشہ یہ وہ رخ دکھاتے ہیں جو آپ کو نہیں دکھ رہا ہوتا, وہ انہیں دکھ رہا ہوتا ہے. یاد رہے میں نے آپ کو کہا تھا کچھ پٹواری ذہن ہے جن کا ذہن یہ گوارا نہیں کر رہا کہ حقائق بتائے جائیں, دکھائے جائیں, سنائے جائیں. کیوں؟ کیونکہ ان کے دماغوں میں قیمے والے نان بھر گئے, ان کے دماغوں میں میت نعرے بج گئے, یہ بھر گئے, اس کے علاوہ اور کچھ بھی نہیں ہے. کھول کے دیکھیں گے تو آپ کو پتہ چل جائے گا, کھولیں گے تو اس میں سے بھی شاید قیمے والے نان کی مہک سی آپ کو آ جائے گی. خیر میں اس ٹاپک پہ نہیں جانا چاہ رہا, اسی طرف آیا تھا. اب عفنان اللہ صاحب نے جو کہا بوٹ پالش وغیرہ, اس طرح سے یہ لڑائی کا آغاز ہوا. آپ یہاں پہ فوٹیجز بھی دیکھ سکتے ہیں. اس طرح سے یہ لڑائی کا آغاز ہوا اور اس میں ایک چیز تو کلیئر واضح ہے جو کیمرے نے قید کر لی کہ اس میں شیر افضل صاحب نے بھڑکا دیا عفنان صاحب کو. میں اس کی مذمت کرتا ہوں, یہ بالکل نہیں ہونا چاہیے تھا, یہ کوئی اچھا میسیج نہیں گیا ہے, یہ بہت ہی کوئی غلط میسیج ہے. اس سے عوام میں جو میسیج جاتا ہے, آپ یعنی کہ ہمارے جو اکابرین ہیں, ہمارے لیڈر جب اس طرح لڑ رہے ہیں تو نیچے جو پولیٹیکل پارٹیز کے ورکر ہیں, سپورٹرز ہیں, کارکنان ہیں, تو سوچیں وہ کس طرح پھر گتم گتا ہوں گے. کیونکہ ایک دشمنی ایک آ جاتی ہے نا کہ نہیں یار بس نون لیگ تے پی ٹی آئی, اس طرح سے پھر ایک کلیش ہوتا ہے. میں اس کی مذمت کروں گا, البتہ انہوں نے نہیں کی, لیکن میں ضرور اس چیز کی مذمت کروں گا. اور ایک چیز اور بھی کہ جب یہ گر گئے تو بقول جاوید چودھری صاحب کی کہ عفنان صاحب نے یوں کیا, تو نیچے کا حال آپ نے کیسے بتا دیا کہ اس نے یوں کیا. آپ تو وہی ہے نا ویڈیو فوٹیج میں آپ کہہ رہے ہیں او عفنان بس, یعنی کہ اٹھ کے ایسے یہ کانپ رہے تھے کہ بس میں نکل لوں, ایسا نہ ہو کہ یہ دونوں مل کے میری کٹائی لگا دیں. خیر اس کے بعد کی جو صورتحال ہے وہ شیر افضل صاحب نے اپنے ٹویٹ میں بھی بتایا اور ایک ویلاگ میں ہی بتایا. ویلاگ تو نہیں کہوں گا میں, اسے ایک انٹرویو کہہ دوں گا. انہوں نے کہا کہ یہ جو چیز ہے نا, جب میں گرا ہوں, ہم گرے ہیں, ہم اسٹیج سے دونوں ہی گرے ہیں, میں اکیلا نہیں گرا ہوں کیونکہ وہ لڑکھڑائے ہوں گے اور ایک فٹ اسٹیپ ہوتے ہیں, جب وہ آپ نیچے اوپر نیچے ہو جائے, ڈس بیلنس ہو جائے تو گر جاتے ہیں. دونوں نیچے گرے. اب نیچے کیا ہوا کسی کو کچھ بھی نہیں معلوم, لیکن وہ کہتے ہیں اس کے بعد کی بھی ایک فوٹیج ہے جو کہ ریلیز نہیں کی گئی. اس میں عفنان اللہ ایک کمرے میں بھاگ گیا تھا. اب وہ کمرے میں بھاگے تھے نہیں بھاگے تھے یہ تو جاوید چودھری صاحب نے ذکر نہیں کیا اس کا ویلاگ میں. امید ہے اس چیز کا وہ جواب دے دیں گے اور ایک اور فوٹیج ریلیز کر دیں گے تاکہ جو جتنے بھی عوام ہیں یہ کلیئر ہو جائیں. اب تک کے لیے اتنا ہی جی. اپنا اور اس چینل کا خیال رکھیے گا, چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے گا. اللہ حافظ.